اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم منفرد ہونے کی دلیری رکھنے کے بارے میں بات کریں گے۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ جب ہم اپنی ایمانداری سے سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دفعہ کسی طرح کی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہوں تو میرا ایمان ہے کہ یہ صرف دشمن کا حملہ ہی نہیں بلکہ میرے خیال سے بعض دفعہ خدا جیسے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، کیونکہ کچھ اور ہوتا ہے جس کے لیے خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ہمارا امتحان کرنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں تاکہ یقین کر سکیں کہ ہم اسے ٹھیک ہینڈل کر سکیں گے۔ آمین۔ اگر ہم بکھر جائیں کیونکہ دو ایسے پڑوسی ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے اور آپ کسی بڑی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے میں ایک دن اسٹور پر تھی، میں نے کچھ لینا تھا اور ایک عورت میری طرف آئی اور اس نے کہا آپ کا وقت لینے کے لیے معذرت، اور کہا میں آپ سے گلے مل سکتی ہوں، اور مجھے گلے ملی اور کہا جانتی ہیں کہ آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا ایک بہت دلچسپ بات ہے، اس نے کہا جب میں نے نجات کا تجربہ پایا تو مجھے کہا گیا کہ جوائس مائر کو نہیں سننا، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے پھر بھی سنا، اور جانتی ہیں کہ میں نے کیا سوچا؟ میرا مطلب ایسی چیزیں تھیں جو مجھے تکلیف دیتی، لیکن اب ایسا ہے کہ جیسے خدا نے مجھے گھیرا ہوا ہے، میں جانتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ سب ٹھیک ہے، اور حالانکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، میرا مطلب بعض دفعہ مجھے دھچکا لگتا ہے کہ یہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ خود کو پسند کرتے ہیں۔ ہیلو، میں نے کہا کہ جب آپ خود کو پسند کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت غیر محفوظ ہونے کی حالت میں نہیں پھرتے کیونکہ آپ سوچتے ہیں اچھا وہ مجھے پسند نہیں کرتے، وہ شاید مجھے پسند نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے جب آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ نہیں سوچتے، آپ اس قدر پریشان نہیں ہوتے کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اب اس کو غلط نہ سمجھیں کہ جب لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں جب لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں جب آفس میں ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ میں واقعی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں کامل طریقے سے نہیں کر رہی، لیکن میں یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن آپ کو یہ جاننا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف یہی کرنا ہو کہ خط لکھ کر مجھے یہ بتانا ہو کہ جب میں تعلیم دے رہی تھی تو میرے جمکے بہت لمبے تھے، لہٰذا میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں اور آپ ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ مایوس ہو جائیں گے کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ میرا مطلب آپ اس اگلے درجے تک نہیں کر پائیں گے، آپ اگلے درجے تک اسے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ ایک باس ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے ہر کوئی خوش ہو۔ ٹھیک ہے، میری کہانی تب میں میرے خیال سے 28 یا شاید 30 سال کی تھی جب یہ ہوا، اور میری اور ڈیو کے اس وقت 3 بچے تھے، اور ہم ایک گھر خریدنا چاہتے تھے، اور اس لیے میں دوبارہ کام پر گئی۔ ہمارے پاس ایک ہی گاڑی تھی۔ مجھے سینٹ لوئس کے قصبے میں ایک نوکری ملی تھی جہاں ڈیو نے بھی کام کیا تھا، اور ہمارے اوقات بھی ایک جیسے تھے، اس لیے انہیں مجھے لینا اور چھوڑنا پڑتا تھا، اور ہم اکٹھے جاتے کیونکہ ایک اور گاڑی خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ پچھلے سالوں میں کافی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دانتوں کی طرف کبھی اتنی توجہ نہ دے سکی، اور میں اس حالت تک پہنچ گئی جہاں میرے دانتوں کو واقعی بہت کام کی ضرورت تھی، اور اس طرح میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے میرے دانتوں کا علاج شروع کیا، اور جانتے کہ جب آپ اپنے دانتوں کا علاج کرتے ہیں تو یہ واقعی بہتر نہیں ہوتا کہ درمیان میں چھوڑ دیا جائے۔
لہٰذا یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے شروع کیا اور آپ کو ضرور ختم کرنا ہے. اس کے لیے $1200 خرچ ہونا تھا اور جو کہ اس وقت بڑی رقم تھی. اور میں ایک کمپنی میں بک کیپنگ کے حصے میں کام کر رہی تھی جو کہ آفس کا کام تھا. اور ہر مہینے میں نے اور میرے باس نے لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ بھیجنا اور بتانا ہوتا تھا کہ وہ کس حد تک کمپنی کے حصے دار ہیں. اور ایک ایسا صارف تھا جس نے زیادہ ادائیگی کر دی، اس نے بل کی ڈبل ادائیگی کر دی اور اس کے اکاؤنٹ میں زیادہ مقدار میں پیسے تھے. میرا باس ان کو اسٹیٹمنٹ بھیجنا نہیں چاہتا تھا کہ ان کو معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ شخص ان سے رقم ضرور واپس مانگے گا اور وہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا. اور اس طرح اس نے کہا کہ اس کے اکاؤنٹ پر ڈیبٹ ڈال دو، 0 بیلنس بھیج دو. اس رات میں گھر گئی اور جیسا کہ میں ایک مسیح تھی اور خدا سے پیار کرتی اور ہمیشہ چرچ جاتی تھی، میرا مطلب میں نہیں جانتی تھی کہ اب میں کیا چاہتی ہوں، لیکن جانتے ہیں میرے اندر خدا کی عزت اور خوف موجود تھا. اور دیانتداری سے ہمارے معاشرے اور چرچ میں آج کل اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے. میرے خیال سے ہم حنانیہ اور سفیرہ کی مثال کو تھوڑا استعمال کر سکتے ہیں. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا. جی ہاں، حنانیہ اور سفیرہ نے روح القدس کے ساتھ جھوٹ بولا اور وہ مر گئے، اور لکھا ہے کہ خدا کا خوف کلیسیا پر چھا گیا. میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا بند کرنا ہے کہ جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. شادی سے پہلے ناجائز تعلقات رکھنا کچھ غلط نہیں. دیانتداری سے لوگ اس طرح کے معاملات پر بات تک کرنا نہیں چاہتے. مجھے معلوم تھا کہ جب یہ کہوں گی تو شاید کچھ لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بلائی گئی کہ آپ کی پسند کے مطابق بولوں، بلکہ آپ کو وہ بتاؤں جو آپ کو سننے کی ضرورت ہے. میرا مطلب میں پوری بات بیان کر سکتی ہوں، لیکن میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سمجھوتا کرنا بند کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے کہ ہم وہ کریں جو کہ درست ہو، کیونکہ خدا قدرت والا ہے. ہاں، وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور جی، فضل اور رحم آپ کے لیے موجود ہے. جی ہاں، معافی بھی موجود ہے. لیکن اگر ہم ایسی لاپرواہ زندگی گزاریں گے تو آپ کو قیمت ضرور ادا کرنی ہوگی. اور ایسا ہی ہے. اس طرح میں اسی رات گھر گئی اور میں بہت تکلیف میں تھی کہ میں کیا کروں گی، کس طرح کروں گی، کیا کروں گی اور کیسے ہوگا. میں پہلے سے جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ ہم اپنے عمل سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا کرنا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس سے اتفاق نہیں کرتا جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے میں جانتی تھی کہ مجھے اگلے دن کام پر جانا ہے اور کہنا ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتی. میں ایک مسیحی ہوں اور اس کے ساتھ میں ایماندار ہوں، جو کہ وہ نہیں تھے. اور اس لیے میں جانتی تھی کہ وہ یہ بات نہیں سمجھیں گے کہ اگر میں ایسا کروں تو مجھے یہ محسوس ہوگا کہ میں ان کی رقم چوری کر رہی ہوں اور میں نہیں کر سکتی. پھر واقعی میرے اندر ڈر پیدا ہوا. یاد رکھیں، ہم خوف پر بات کر رہے ہیں. خوف یہ تھا تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی، تم اس نوکری کو کھو دو گی، یہ تم نے پہلے سے دانتوں کے کام کے لیے وقت لیا ہوا ہے، تم کیا کرو گی، تم اس کام کے لیے فیس ادا کرنے کے قابل نہ ہوگی، اور اگر تمہیں باہر جا کر کوئی نوکری دیکھنی پڑی تو شاید یہ اس جگہ میں نہ ہو جہاں ڈیو کام کرتے ہیں، اور تم کام پر کیسے جاؤ گی، گھر واپس کیسے جاؤ گی، آ سکو گی. اور دیکھیں، جب بھی ہم آگے بڑھ کر درست کام کرنا چاہتے ہیں تو خوف ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. اور کیا کیا اور یہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوا تو میں پریشان نہیں ہوں گی. اگر تیرا کلام سچ ہے اور میں درست کروں تو ضرور تو میری حفاظت کرے گا، تو مجھے سنبھالے گا. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو ڈوبے گا نہیں، جب تو آگ میں سے گزرے گا تو آگ تجھے نہیں جلائے گی، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. لہٰذا اگلی صبح میں آفس جلدی چلی گئی، کیونکہ وہ اکثر ہی جلدی پہنچ جاتے تھے اور میں کانپ رہی تھی. اور میں ان کے آفس میں گئی. میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور میں نے کہا، ان کا نام لیا اور کہا، میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی. میں جانتی ہوں کہ آپ ایسا پسند نہیں کریں گے جیسا آپ نے کہا. میں اس شخص کے اکاؤنٹ سے ایسا نہیں کر سکتی. میں نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان کی رقم چوری کروں گی، اس لیے ایسا نہیں کر سکتی. اس طرح مزید یہ کہا کہ میں ایک مسیحی اور ایک ایماندار ہوں اور میرا ایمان ہے کہ ایسا کرنا بہت غلط ہوگا. اور انہوں نے ایسا کہا
اچھا اپنی جگہ پر جاؤ اور اپنا کام کرو. لہٰذا میں پورا دن یہ امید کرتی رہی، مکمل طور پر یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے نکال دیں گے. آفس بند ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے اور انہوں نے میری ٹیبل پر یہ لکھ کر زور سے مارا اور کہا اس کو چیک بھیج دو. اور اس طرح اب ایک دلچسپ بات ہے اور آپ جو چاہیں سوچ سکتے ہیں، لیکن میرے مطابق اس سب کا تعلق اس بات سے تھا کہ مجھے آج اس جگہ کھڑے ہونے کے قابل کرنا تھا. دیکھیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا کھونے والے ہیں. جو خدا آپ کے مستقبل میں کرنا چاہتا ہے، اگر ابھی آپ سمجھوتا کریں گے، اگر آپ ابھی قدم نہیں اٹھائیں گے تو پھر خدا بڑے درجے پر لے جانے کے لیے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا، جہاں آپ پر زیادہ دباؤ اور زیادہ تکلیفیں آئیں گی. اچھا قصہ مختصر، اس نے کسی اور کو یہ کمپنی بیچ دی اور اس کے بعد کافی سالوں تک وہ مجھے کرسمس پر تحفہ بھیجتے رہے اور کمپنی میں میرا عہدہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ بالآخر میں پوری کمپنی کی سیکنڈ انچارج بن گئی. میں گودام اور تمام ٹرک ڈرائیورز اور کمپنی کی ہر چیز کو دیکھتی تھی. اور ایک بات تھی، میں اتنا بھی نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہی تھی. اور خدا، اگر آپ صرف پورے دل سے اس کی خدمت کریں اور وہ سب کریں جو ایک دیانتدار شخص بننے کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو خدا آپ کو ایسی جگہ پر لے کر جائے گا جہاں قدرتی طور پر آپ کی قابلیت بھی نہ ہوگی. آج کل بہت زیادہ سمجھوتا کیا جاتا ہے، میرا مطلب ایسے پیشے بھی ہیں جن میں آپ کسی طرح سے اس خاص نوکری میں ترقی نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ لیکن مجھے یہ ضرور کہنا ہے، تو پھر آپ کو اس طرح کے کام کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کی روشنی دوسروں پر چمکے. متی 5:16 اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں، یعنی تمہارے اچھے کاموں کو دیکھ کر آسمانی خدا کو عزت اور جلال دیں. آپ نے دیکھا، اگر ہم کہیں کہ ہم کچھ ایسا ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے کھڑے نہ ہوں تو غیر ایماندار یہ پہچان لیں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ یہ ریاکار ہیں. ڈیو کہتے ہیں کہ دنیا اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ مسیحی کھڑے ہوں اور جو کہتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کریں. اور میرا یہ ایمان ہے، ہم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے. متی 10:16 دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. جی ہاں، یہ بائبل میں صرف اچھی اچھی آیات ہی نہیں ہے بلکہ اس نے ہمیں خبردار کیا ہے. دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو. اب یہ کہ بائبل بہت سے زبردست، ناقابل یقین مرد اور خواتین سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے بڑے کام کیے، اور اس کے علاوہ صرف آپ کو ان چیزوں کے لیے بائبل ہی میں نہیں جانا پڑے گا. مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اور دیکھیں کہ جو اس نے کیا اس کے لیے اسے کتنی دفعہ جیل جانا پڑا، اور بالآخر جو اس نے کیا اس کے لیے اسے اپنی جان دینی پڑی. لیکن جانتے ہیں کہ جو اس نے کیا آج ہم اس سے ہر چیز کے اچھے فوائد دیکھ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ قدم اٹھائیں گے اور بڑے کام کریں گے تو اب سے 100 سال یا 1000 سال بعد لوگوں کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے. میں ایک لڑکی کی کہانی جانتی ہوں جس کا نام روکسینا سیبری تھا. شاید ٹھیک نہیں کہہ رہی لیکن وہ ایک امریکی صحافی تھی جو کہ ایران میں گرفتار ہوئی، جس کو جاسوسی کے جھوٹے الزام میں 100 دن تک حراست میں رکھا گیا. وہ ایران میں 6 سالوں سے ایک کتاب کی ریسرچ کے لیے رہ رہی تھی تاکہ وہ ایرانی معاشرے کی
زیادہ مکمل اور متوازن تصویر کشی کر سکے. پھر دباؤ میں آتے ہوئے اور 10 اور 20 سال کی قید اور پھر موت کی سزا کے خوف سے اس نے ایک جاسوس ہونے کا اقرار کیا. اس نے جلد ہی یہ جان لیا کہ یہ میری غلطی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ اس سے اس کی آزادی میں رکاوٹ ہوگی اور بجائے آزاد ہونے کے اسے 8 سال کم قید ہو جائے گی، اس نے اپنے اقرار سے انکار کر دیا، یعنی منکر ہو گئی. اور پھر اس نے کہا میں جھوٹ بول کے آزاد ہونے کی بجائے سچ بول کر قید میں رہنا پسند کروں گی. واو. اور اس نے کہا میں نے سیکھا ہے کہ لوگ میرے جسم کو تکلیف دے سکتے ہیں، شاید وہ مجھے قید میں ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جو میرے جسم کو دکھ دیتے ہیں، کیونکہ جب تک میں اجازت نہ دوں وہ میری روح کو دکھ نہیں دے سکتے. یہ بہت اچھا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے اسکول میں کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے پڑوس میں کچھ کر سکتے ہیں، آپ اپنے چرچ میں کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو دانیل اور ان کے دوستوں کے لیے کیا کہیں گے؟ میرا مطلب کچھ بہت ہی اچھی مثالیں ہیں. دانیل 1:8 آیت مجھے بہت پسند ہے. لکھا ہے لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے ناپاک نہ کرے گا. مجھے یہ پسند ہے. آپ کو اپنے دل میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ سچ بولوں گی. اگر آپ جوان ہیں، اگر آپ ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی ہیں تو کہیں کہ میں شادی سے پہلے ناجائز تعلقات نہیں رکھوں گی. ہر کوئی کرتا ہے. جی ہاں، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی ایسا کرتا ہے. میں منشیات نہیں لوں گی. میری پوتی 15 سال کی ہے جس کا نام ایملی ہے، اور وہ کافی حد تک میری طرح ہے، اس لیے میں نہیں جانتی کہ تب کیا ہوگا جب، میرا مطلب بہت زیادہ جذباتی ہے. اور کسی لڑکی نے اسے اسکول میں پوچھا کہ وہ منشیات نہیں لیتی اور اس نے کہا کہ نہیں. لڑکی نے کہا کیا تم مستقبل میں لوگی؟ اور اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا جب تم کالج میں جاؤ گی تب بھی؟ نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کیونکہ میں بے وقوف نہیں ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا ہم اس لیے سمجھوتا کریں کہ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن ہر کوئی اس برے فیصلے کی قیمت ادا نہیں کرے گا جس نے آپ کی زندگی کو برباد کر دیا. میں یہ کہوں گی کہ جب بھی میں صدرک، میثق اور عبد النجو کی زندگی کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دانیل نے کہا میں خود کو ناپاک نہیں کروں گا، اور بہت سی اور چیزیں بھی واقع ہوئی. میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ وقت کی بچت ہو سکے. لیکن دانیل کے ساتھ ایسا ہوا کہ ایک قانون جاری کیا گیا، جو کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے یا کسی اور کو سجدہ کرے وہ شیروں کی مان میں ڈالا جائے. مجھے یہ بہت پسند ہے. بائبل کہتی ہے کہ دانیل اپنی کھڑکی کھول کر دن میں ہمیشہ 3 دفعہ دعا کرتا رہا، جیسا کہ وہ پہلے بھی کرتا تھا. آپ نے دیکھا کہ کیوں یہ اتنا اہم ہے. اس نے کہا میں تھوڑا سا بھی سمجھوتا نہیں کروں گا. جو تو کر سکتا ہے میں اس کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہوں گا. جیسا میں ہوں ایسا ہی رہوں گا. مکمل طور پر اپنی ذات میں ایک مسیحی ہوں. میں اس پر معذرت نہیں کروں گا. میں اس بارے میں خاموش نہ رہوں گا. میں اس سے شرماتا نہیں. اور آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے، اور میں خدا پر بھروسہ کروں گا. اچھا، یقینی طور پر اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا. وہ لیٹ گیا، تھوڑی جھپکی بھی لگائی. خدا نے فرشتہ کو بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے،
اور دراصل بادشاہ بھی دانیل کا نقصان نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ واقعی اس سے پیار کرتا اور عزت کرتا تھا، لیکن چونکہ اس نے یہ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا اس لیے اسے یہ سب کرنا پڑا۔ اور اگر آپ پوری کہانی پڑھیں، لکھا ہے کہ جب دانیل باہر آیا تو بادشاہ خوش ہوا اور اس نے یہ قانون بنایا کہ دانیل کے خدا کے علاوہ کوئی شخص کسی اور خدا کی عبادت نہ کرے گا۔ لہذا یہاں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اور جو ہمیں ہونا چاہیے وہ بنے تو ہماری گواہی کے باعث لوگ مسیح پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی، وہ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں، وہ آپ پر باتیں کر سکتے ہیں، آپ کو رد کر سکتے ہیں، لیکن جب بہت بڑا دھچکا لگے گا تو وہ جانیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں جواب کے لیے کس کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں لوگ اپنے جواب کے لیے بہت بے چین ہیں، اور آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو قیمت ادا کی ہے جس کے لیے وہ محسوس کریں کہ جس کے پاس ضرورت کے وقت وہ آ سکیں۔ جب ڈیو انجینئرنگ فیلڈ میں کام کرتے تھے اور جو درست بات ہوتی اس کے لیے کھڑے ہوتے، انہوں نے کہا کہ وہ کام کرتے تھے وہاں بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ آتے یا پھر دوپہر کے کھانے کے وقت آتے اور جانتے ہیں وہ غیر اخلاقی لطیفے سنانے کی کوشش کرتے۔ اور مثال کے طور پر بتاتی ہوں کہ انہوں نے ایک شخص سے کہا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں اس طرح کی چیزیں نہیں سننا چاہتا۔ اور دیکھیں، آپ کو صرف بیچ ہی نہیں جانا کہ وہ آپ کو ہر طرح کی گندگی سے بھرتے رہیں کیونکہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ بولیں اور کہیں، معلوم ہے کیا کہنا ہے۔ میں واقعی اس طرح کی بات چیت کا حصہ بننا نہیں چاہتا، میں اس طرح لطیفے نہیں سننا چاہتا، میں بیہودہ گوئی نہیں سننا چاہتا۔ اور پھر اگر وہ آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتے تو پھر کہیں اور بیٹھے اور خدا کے ساتھ کھائیں، اور اس طرح کی باتوں سے نہ گھبرائیں۔ اور وہ ڈیو کے بارے میں مختلف طرح کی باتیں کرتے جس کے بارے میں وہ بالکل پرواہ نہ کرتے۔ میرا مطلب وہ ایسے شخص ہیں اور جو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کیا سوچے گا۔ اور انہوں نے کہا جب ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی مسئلے ہوتے یا جب ان کو کوئی ایسی رپورٹ ملتی کہ انہیں کینسر ہے تو وہ ڈیو کے پاس جاتے اور کہتے، میں چاہتا تھا کہ آپ سے بات کروں ڈیو، میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، میں اس کوشش میں تھا کہ میں آپ سے بات کروں ڈیو، مجھے ڈاکٹر سے بہت بری رپورٹ ملی ہے۔ جی ہاں، ہمیں ایسے شخص بننے کی ضرورت ہے جس کے پاس لوگ آئیں جب وہ بہت مایوس ہوں، کیونکہ اگر اس جگہ کوئی ایسا شخص ہو جو یہ سوچے کہ دنیا کبھی مایوس نہیں ہوگی تو ان کے لیے ایک اور چیز آنے والی ہے۔ لیکن ایک خوشخبری ہے کہ خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب اسرائیلی مصر میں تھے، جب اس زمین پر ساری آفتیں آ رہی تھیں اور اسرائیلی جشن میں رہتے تھے، اور بے شک غیر ایمانداروں کے ساتھ کچھ بھی ہوا لیکن خدا نے ان کی حفاظت کی۔ جو وہاں ہوا تو وہ یہاں پر نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیا سیدھی تباہی کی طرف جا سکتی ہے لیکن خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوف واقعی ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم نے اسے اجازت نہیں دینی۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں حوصلے سے بھرے گا، جو ہمیں کسی بھی خوف کے خلاف کھڑا ہونے میں مدد کرے گا اگر تو ہم اس سے مانگیں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جرات مندی سے رہ سکتے ہیں، آپ کی زندگی زبردست ہو سکتی ہے۔ آپ ان چیزوں کا سامنا کریں گے جن کا سامنا کرنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، اور آپ ایسے کام کریں گے جو آپ نے کبھی نہ سوچا ہوگا کہ آپ کر سکیں گے۔